بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو قدیم زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے اور لوگوں کے اذہان میں آج بھی رائج ہے، جو کہ ایسا سوال ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے دور کرنے کا بھی موجب بنتا ہے، اور اکثر افراد باوجود اس کے کہ وہ تقلید بھی انجام دیتے ہیں مگر پھر بھی اس میں شک و شبے کا شکار رہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مجتہدین کے فتاویٰ کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایک مجتہد کسی اور اعتبار سے فتویٰ دیتا ہے جبکہ دوسرا مجتہد وہ کسی اور اعتبار سے فتویٰ دیتا ہے۔ بالیقین یہ کوئی مشکل معمہ نہیں ہے کہ جس کا حل موجود نہیں ہے۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے، اس سوال کا جواب عام طور پر دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو صاحب نظریہ ہو، اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ڈاکٹری کے شعبے سے ہو، انجینئرنگ کے شعبے سے ہو، یا کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، ہر صاحب نظریہ کا ہمیشہ ایک دوسرے صاحب نظریہ کے ساتھ اختلاف موجود رہتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں ان سب کا کسی ایک مسئلے کے بارے میں متفقہ نظریہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ادراک انسان جب بھی کسی چیز کو درک کرتا ہے اور اسے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو ایک ہی عقل کسی اعتبار سے فیصلہ کرتی ہے اور دوسرے کی عقل جو ہے وہ کسی دوسرے اعتبار سے فیصلہ کرتی ہے۔ ایک کے نزدیک وہی چیز یقینی اور قطعی ہوتی ہے جبکہ دوسرے کے نزدیک وہی چیز مشکوک اور ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہی مسئلہ جو ایک عام زندگی میں اور ایک شعبہ ہے زندگی میں یہ کام واقع ہوتا ہے، تو یہی کام شریعت مقدس اسلامی میں بھی واقع ہوتا ہے کہ جب مجتہد ایک نظریہ کو بیان کرتا ہے تو اس کے درمیان ممکن ہے کہ کسی جزئی اعتبار سے اختلاف پایا جائے، لیکن ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے ساتھ کبھی بھی کلی اختلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا تمام تر انحصار ان روایات اور احادیث پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہو کر آتی ہیں۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات مختلف راویان سے ہو کر اور مختلف محدثین سے ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں 4-5 طرح کی روایات موجود ہوتی ہیں۔ ایک مسئلے کے مطابق امام نے کسی اور انداز میں حکم بیان کیا ہوتا ہے تو دوسرے مسئلے میں امام نے کسی اور انداز سے حکم بیان کیا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک میں امام نے حکم واقعی کو بیان کیا ہو کہ جو شریعت مقدس اسلام میں اس کا اصل حکم ہے، ممکن ہے امام نے اس کو بیان کیا ہو، اور بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ امام جس حکم کو بیان کر رہے ہیں وہ حکم تقیہ وغیرہ کی وجہ سے ہو، یعنی جو اس کا اصلی اور حقیقی حکم ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ لہذا چونکہ روایات کا آپس میں اور اکثر مقامات میں ان کا تعارض اور ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس بنا پر جو مجتہد ایک روایت سے اس کی صحت کی بنا پر اور اعتماد کی بنا پر اسے علم کو اخذ کرتا ہے اور اسے فتویٰ دیتا ہے، تو دوسرا مجتہد دوسری روایت سے اس اعتبار سے علم حاصل کر کے اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف ایک جزئی حیثیت رکھتا ہے مگر کلی اعتبار سے یہ اختلاف مجتہدین کے مابین موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف ایک جزئی حیثیت رکھتا ہے مگر کلی اعتبار سے یہ اختلاف مجتہدین کے مابین موجود نہیں ہوتا۔